ادا کی، جس کے افعال میں زکوٰۃ نہیں وہ فلاح والا نہیں۔ اور یہاں اس آیت میں زکوٰۃ کو الگ گنا ہے اللہ نے، اور ایک ہی جگہ پہ کرو اللہ نے صلاۃ کو بھی الگ گنا ہے۔ تھک نہ گئے ہو تو یاد دلاتے چلو، بالکل آغاز ہے قرآن کا، ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر بات وہی فلاح والی آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو الف لام میم ہے، اب کم از کم میں اتنی خدمت تمہاری کر چکا ہوں کہ حقیقی ترجمہ کر دوں بغیر کسی تشریح کے، تو تمہیں ہاضمہ ہو جانا چاہیے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ اللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھو ہمارے ہاں محدود لوگ ہوتے ہیں، ہم شک کا ترجمہ بھی شک کرتے ہیں، حالانکہ شک بھی عربی کا لفظ ہے، ریب کا ترجمہ بھی شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ لا شک فی لا ریب فی، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جو ریب سے پاک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آئے، ہم شک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، شک سے پاک ہے۔ کبھی علماء سے سوال کیا آپ نے کہ شک کرتا کون ہے کتاب میں؟ اللہ کو جو صفائی دینا پڑ رہی ہے۔ میں اللہ جانے جنگل میں خطاب کر رہا ہوں، سروں سے گزر رہا ہے یا لوہے دل میں اتر رہا ہے، خدا کو جو صفائی دینا پڑ رہی ہے، اگر بے وجہ صفائی دے رہا ہے تو فعل عبث ہے، جو عبث کرے وہ خدا نہیں۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں شک ہے ضرور۔ جو ظاہر بن مولوی نا سر، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ جو قرآن کو تلاوت کرتے ہیں ان کو شک نہیں۔ ذرا ان سے کہہ دینا تلاوت کرنے والوں بھی سے تو اللہ کہہ رہا ہے اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جل کے اسی سورہ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا تو ایسی ایک سورت لے آؤ نا ذرا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تلاوت کرنے والوں کو تو شک ہے۔ ہاں، اور جی جو سب سے زیادہ شک کا شکار ہے، رئیس بھائی کو آیت پڑھوں، سورہ شورا۔ کون سی سورت؟ اللہ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم انہم کانوا لفی شک منہ مریب۔ یہ وہ آیت ہے جس میں شک کا لفظ بھی آیا ہے، ریب کا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے، نہیں بنا دیا گیا۔ کتاب کا وارث ہونا اور ہے، جبرن بن جانا اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب، جنہیں زبردستی دھونس سے دھاندلی سے کتاب کا وارث بنا دینا، انہم کانوا لفی شک منہ مریب، وہی لوگ قلق دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور سر اٹھانا۔ کس کو شک نہیں ہے؟ سورہ حجرات پڑھنا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ لگتے حقیقی مومن وہ ہیں جب سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ جب سے اللہ پہ ایمان ہے، جب سے اس کے رسول پر ایمان ہے، شک سے پاک ہے۔ الف لام میم وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں، تک تو نہیں گئے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے۔
یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ میں آئے گا، تھوڑا سا آپ نے غور کر لیا تو لوگ یہ کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو بڑا پارسا ہو، بڑا نمازی ہو، بڑا روزے دار ہو، بڑے زہد و ورع والا ہو۔ اب یہاں ذرا اس آیت پہ غور کر، اللہ نے فرق متقین پہلے کہا، میں نے تو کہہ دیا متقین پہلے مانا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آگے وصفیں، صفتیں، اوصاف بعد میں بیان کیے۔ یہ ہدایت کرتا ہے قرآن متقین کو، کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے دیا اسے روک نہیں لیتے، اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ واحد آیت ہے جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ نہیں، انفاق کا ذکر ہے، خرچ کرنے کا۔ کون ہے متقی؟ غیب پر ایمان ہو، صلاۃ قائم کرے، چھڑی پڑھے نہیں، پڑھنے والی اور ہے، قائم ہونے والی اور ہے جی۔ اور پھر جو رزق ہم نے دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ہے متقین جو ہم نے اے محمد آپ پہ نازل کیا اس پہ بھی ایمان ہو۔ میں کہہ گیا ہوں اور تمہارے سروں سے گزر گیا، خدا کی قسم اگر غور کیا ہوتا صرف آیت پر تو مجھے کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا، انزل الیک، اللہ نے اصل کہہ دیا تھا، کوئی نہ سمجھا کہ انزل الیک کیا ہے۔ ایک لق و دق میدان سے گزر رہا تھا رسول، حجت الوداع سے مدینے کی طرف واپسی تھی، آیت آ گئی بلغ ما انزل الیک۔ پہنچا دو جو تیری طرف نازل کیا گیا۔ اب میں یاد دے رہا ہوں کہ اس دن کیا پہنچایا تھا رسول نے، تو بس جس کا اس پر ایمان ہے اس کے لیے، حالانکہ پہلے جگہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سر اٹھاؤ کتنے خوش نصیب ہیں، کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو عام ہدایت کے محتاج ہی نہیں، ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت موجود ہے۔ اللہ یعنی جن کا بلغ ما انزل الیک پر ایمان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اور میں یاد تمہیں زیادہ نہ تھکاؤں، نتیجہ میں نے بھی ایک بڑی جستجو کی تھی لڑکپن میں، وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے، جہاں صلاۃ وہاں زکوٰۃ، دونوں لازم و ملزوم، جڑواں پھائیوں کی طرف، اور پھر نہ صلاۃ کی معافی نہ زکوٰۃ کی معافی۔ اللہ نے یہ دو پیرائے، یہ دو اسلوب دیے، دو کلیے، دو فلسفے، دو علتیں، دو سبب، دو شرطیں کہ صلاۃ بھی ہوگی زکوٰۃ بھی، نجات پھر ملے گی۔ تو میں نے ذہن میں بیٹھے بیٹھے سوچا، اچھا صلاۃ زکوٰۃ یہ دو ہوں گی تو جنت ہوگی، نماز تو واجب ہوتی ہے 15 سال 13 سال کی عمر میں، روزہ 15 سال کی عمر میں، اور ایک بچہ 11 سال کی عمر میں مر جائے پھر وہ تو نجات نہیں لے سکتا، کیونکہ نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے زکوٰۃ دی۔ نہیں، پھر یہ تو اس کے عدل پہ زد پڑتی ہے نا، کہ اس نے کیا جرم کیا، موت تو نے دی اسے۔ یا تو کہتا کہ جب سے بولنا سیکھے نماز پڑھے، چلو پھر تو بات ٹھیک تھی۔ خود ہی شرط ہے کہ 13 سال تک واجب بھی نہیں ہے، 15 سال تک روزہ واجب بھی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ صلاۃ و زکوٰۃ نہیں ہوگی تو نجات نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا ہزیان نہ پا، تو جو مولوی کے چکر میں آ کے
اٹھک بیٹھک کو سلاد سمجھ رہا ہے، تو جو گندم کے ڈھیر کو نصاب اور زکوٰۃ سمجھ رہا ہے۔ بس میں ایک ہی جملے میں نتیجہ دینے لگا ہوں، پھر تمہارا دل چاہے گا تو دو باتیں کروں گا، ورنہ میں نے حق پہنچا دیا۔ ظاہر مجھے ممبر حسینی کے خلاف کی قسم، جب میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی اور اس دریائے تحقیق میں ڈوب گیا، غوطہ لگا کے ابھرا، ایک موتی میری اس ہتھیلی میں تھا، ایک اس ہتھیلی میں تھا، پتہ ہے جواب کیا ملا؟ صلاۃ اقرار ولایت علی کا نام ہے اور زکوٰۃ معرفت علی کا نام ہے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستوں؟ مسجد کے اندر والوں سمجھ میں آگئی بات؟ صلاۃ کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ علی کی۔ اب ذرا ایک چکر پیچھے کا شاعری لگانا لے۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے کہا ہے نہ صلاۃ چھوڑنا نہ زکوٰۃ۔ جب تک زندہ ہو نہ صلاۃ نہ زکوٰۃ۔ اب پھر یحییٰ کی طرف چلو ذرا نگاہ ڈالو، اللہ کہتا ہے آتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا الزکوٰۃ، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت عطا کی، ہم نے اسے زکوٰۃ عطا کی۔ پھر احسان جتا رہا ہے کہ بچپنے میں جس دن سے نبی ہے اسی دن سے ہم نے اسے علی کی معرفت عطا کی ہے۔ یعنی اتنا اہم چیز تو ہے کہ نبیوں کی نبوت کے برابر گن رہا ہے علی کی اس معرفت کو جو تیرے دل میں ہے۔ تو نہیں میری بات جی، نبوتوں کے برابر جس کی ولایت کا اقرار ہو، نہیں اب ایسا نہیں ہے، جس کو بری لگے وہ کل کی مجلس میں تشریف نہ لائے، جس کو اچھی لگے میری آنکھوں پہ پاؤں دے کے چلا آئے، کیونکہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، منہ موڑتے ہیں تو علی کی وجہ سے، دوستی کا نام بھی علی، دشمنی کا نام بھی علی ہے، تو کہے بھی نہ میں نہیں رہ سکتا۔ آپ سارے حلال موالی مل کے فیصلہ کرو، تیری نماز بڑی ہے یا نبوت بڑی ہے؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا، بتانا تیری نماز بڑی ہے یا نبوت؟ اور جو علی کی معرفت نبوت کے برابر ہے تیری نماز میں آئے تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ تمہارے شہر میں دیسی گھی میرا خیال ہے ہاں، ہماری طرف تو بڑا شان ہے یار۔ دیسی گھی میں حقیقت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں وہ قوت رہی جو علی کے نام میں ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں جی، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جنت کی نعمتوں کا نام قوت پروردگار ہوتا۔ ہاں، پھر شاہ مردہ شیر زرزاں
قوت پروردگار علی کو نہ کہتے، جو اللہ کی قوت ہے اس کے نام میں کتنی قوت ہے. یہ فیصلہ خود کر لینا. صلاۃ علی کی ولایت، اور ایک مثال یہ ہے میرے شہنشاہ کی کہ جس نے سر منبر یہ کہا ہو، من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت قائم کر لی بس وہ صلاۃ قائم کر چکا. اقام ماضی کا صیغہ، وہ قائم کر چکا. وہ 24 گھنٹے کا نمازی ہے، وہ سو رہا ہے تو نمازی، وہ جاگ رہا ہے تو نمازی. سمجھ میں آگے بات ہے؟ سو رہا ہے تو نمازی، وہ چل رہا ہے تو نمازی، وہ رک جائے تو نمازی، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی. نہیں ذرا میں حافظوں کا امتحان لے لوں ذرا. یہیں میں نے حدیث سنائی تھی رسول کی، اب بتائیے کس کو یاد ہے؟ حدیث لمبی تھی، میں بس اس کا ایک ٹکڑا جو میرے آج کے خطاب سے مربوط ہے. فرمایا تھا المومن العارف المواول لعلی عابد وان لم یعبد. فرمایا جو بندہ علی کا عارف ہے، جو بندہ علی کی ولا رکھتا ہے، جو بندہ علی پہ ایمان رکھتا ہے، عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو عابد ہے. اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے سہنے دل میں اترا. عابد وان لم یعبد. خدا کی قسم ابھی میں نے ترجمے میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. پہلے ہی ہمارا ہاتھ تنگ رہتا ہے نا عمل سے، تو پھر رہے سے ہی نہ مکر جائیں، اور میں مومن کا یہ نقصان نہیں چاہتا. فرمایا عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو عابد ہے. سرکار میں نے اگر جا کے پنڈی شاہ جنجلال دربار میں یہ حدیث پڑھ دی اور کسی نے کہا مقصد کیا ہے اس کا سمجھاؤ، رسول نے کہا کہہ دینا نمازی 5 وقت کا یہ عابد ہے، 6 وقت میں نہیں ہے. روزہ دار 1 مہینے کا عابد ہے، 11 مہینوں میں نہیں ہے. حاجی سال کا عابد ہے، باقی زندگی میں نہیں ہے. ایک دفعہ زندگی میں واجب ہے پورا حب علی، یعنی عبادت علی کی محبت عبادت. ظاہر سویا ہوا ہے تو محبت دل میں، جاگ رہا ہے تو دل میں، چل رہا ہے تو دل میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں ہے. میرے بھائی ملا کے چکر میں نہیں آنا. جب جو چیز حرام ہے اس کا اگر وہ ظاہر ہے تو بھی حرام ہے، چھپی ہوئی ہے. شراب حلال ہے یا حرام؟ کسی مولوی سے پوچھنا کہ میں جب نماز پڑھنے جاؤں جیب میں بوتل رکھوں شراب کی، پی تو نہیں رہا نا. وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا، جو چیز ہے ہی حرام نماز کی حالت میں وہ کیسے؟ تو پھر اسے پکڑ یہاں سے لینا. اگر میرا مشورہ مانو تو ہو پھر یہی کچھ تو ہمیں چکر دے رہا ہے. اگر علی کا نام باطل ہے نماز میں تو وہ محبت میں نکال کے باہر رکھ لو نماز میں. جس کا ظاہر حرام اس کا باطن حرام، جس کا باطن حرام اس کا ظاہر حرام، جس کی کل حرام اس کی جز حرام. جس کا نام میں لوں اور نماز باطل ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھتے ہوئے اسے دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟
کا نہیں، دین سے یوں نہ کھیل. اور تم بھی اتنے بھولے نہ بنا کرو. اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے علی مولوی سے لیا ہے یا رسول سے؟ تم نے پچھلے قبروں والے رسول سے لیا، رسول سے ہے. پوچھتے مولوی سے ہو کہاں آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا. رسول سے پوچھو نا نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں. علی بادشاہ سے تیرا رسول کہہ رہا ہے، تھک تو نہیں گئے ہونا. معراج میں بتا چکا ہوں طاہر کئی دفعہ، کتنی ہوئی ہے رسول کو؟ 7 بار، 120. 2 معراجوں کا تعلق ہے بطول سے. ایک معراج پہ بلایا، فکر کہنا ہے، دعا کرنی ہے کہ ہر ایک کو اللہ قوت خرید دے. پہلی معراج میں بلایا، آ میرے حبیب بطول لے جا. شاباش شاباش، جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ. ایک معراج میں بلایا آپ بطول لے جا، دوسری میں بلایا ضرورت پڑ گئی ہے بطول دے جا. یہی بات ہے نا، یہی ہے نا. ایک میں کہا لے جا اور ایک میں دوسری میں کہا دے جا. اب کہہ دو جملہ، امید ہے سارے حلالی ہے برداشت کریں گے. کہا لے جا، پھر کہا دے جا. یعنی ان کا لینا بھی ہے اس سے، ان کا دینا بھی ہے اس سے. نہ رکھا کہ ان کو بھوکنے والے جو اپنے رب کو دے سکتے ہیں تجھے کیسے نہیں دے سکتے. اور باقی معراجیں کتنی بچی؟ 7 بار، 118. جو میں ذرا حساب میں کمزور رہا ہوں طالب علم کے زمانے میں بھی. یہ اور بات ہے کہ میتھ میں نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے میرے. مولا کی قسم تھا کمزور، نمبر پتہ نہیں کیسے آ جاتے تھے. میرے قبلہ بھی حیران ہوتے تھے، آگے پیچھے پوچھتے تھے تو اس کے سبجیکٹ میں فارغ ہی تھا. بلکہ ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک استاد نے قبلہ سے کہا ہر مضمون میں فراٹے بھرتا ہے غضن فل، میتھ میں ڈل ہو جاتا ہے. لیکن چلا یہ کھتریوں کا قانون ہے، کسی کھتری کا بیٹا تو نہیں عالم کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے. سر اٹھا میری طرف دیکھنا. باقی 118 معراجوں میں رسول کہتا ہے جب بھی میں گیا کوئی ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کر کے بس اللہ کہتا ہی یہی تھا میرے حبیب علی کا خیال رہے، علی کا دھیان رہے. وَعَلِمَهُ أَنَّهُ امام المتقین و امیر المومنین و ولی. اور علی کو کہہ دینا میری طرف سے جا کے، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو امیر المومنین ہے، تو امام المتقین ہے، تو میرا ولی ہے. اور جس کی گواہی پردے میں پردے والا دے رہا ہے. جس کی شہادت اس کا خالق دے، جس کی گواہی اس کا مالک دے. تو اور میں تو ملکیت ہوں اس کی. رسول فرماتے ہیں وہاں توجہ، میں نے اللہ سے یا علی تیرے لیے بہت کچھ مانگا، ہر چیز اللہ نے قبول کر لی سوائے ایک کے. میری ایک بات اس نے نہیں مانی، اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، باقی مان لی. اب یہ پریشان ہو گیا.